آج کے درس تصوف میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام یعنی قرآن مجید سے متعلق سننے کی ساتھ حاصل کریں گے، اور اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ سورہ رات کی فقی نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اور وہ آیت کریمہ اکثر و بیشتر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسٹارٹ ہم نے یہاں سے لیا ہے، اس آیت سے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ یا کسی نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا کہ دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی تلاش میں ہے، کوئی تلاش میں سکون کی بات تو وہی ہے۔ آگے سورہ زمر کے اندر فرمایا اس قرآن کے احکام اور آیات دہرا کر بیان کیے گئے ہیں، جن کو سننے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو کر ان کے بدن اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ خود شاہدی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے۔ اور یہ جو کہا فرمایا کہ اس قرآن کریم کے احکام اور آیات یہ دہرا کر بیان کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ ایک ہی بات کو کئی جگہ پورے قرآن بار بار بیان کیا گیا ہے۔ تو بار بار بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس میں ایک بنیادی جو ہمیں حکمت نظر آتی ہے وہ یہ، وہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سنتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے قرآن مجید میں کتنی بار حکم آیا؟ کم و بیش 700 مرتبہ۔ وہی ہے واقعی الصلاۃ، ایک سپارہ پڑھ جاؤ، اگلے سپارے پہ جاؤ، پھر کہیں نہ کہیں آ جائے گا، پھر آگے جاؤ، پھر پورے قرآن میں بکھرا پڑا ہے، بار بار ایک حکم ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، دیگر اور معاملات کے لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جگہ جگہ بکھرا پڑا ہے۔ سچ کے حوالے سے معاملات ہیں تو وہ جو پورے قرآن میں بکھرے پڑے ہیں۔ یعنی اخلاقیات کے جو پہلو ہیں وہ کوئی ایک جگہ بیان نہیں کی گئے، بلکہ اسے پورے قرآن میں اللہ نے بکھیر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جب ایک جگہ اس کو پڑھ کے جاتے ہیں تو مثال طور پہ ہم نے ایک دفعہ پڑھا واقیم الصلاۃ کے نماز قائم کرو، پڑھ کے چلے گئے، نکل گئے۔ پھر تھوڑا آگے گئے تو پھر کیا نام ہے اس کا، وہاں پہ حکیم الصلاۃ نماز قائم کرو، پھر نکل گئے۔ کچھ 2-4 بار کی بات ہوتی تو بات ہوتی نا، یہاں تو سینکڑوں بار، 700 بار، اور فرمانا بھی رب کا، جس کا ایک بار ہی فرما دینا کافی تھا۔ وہ رب ہو کے بار بار تاکید فرما رہا ہے۔ اس میں عرفا نے جو حکمت بیان کی نا کہ قرآن کا یہ دوہرا کے بار بار بیان کرنا ہے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے آیت سنی نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب جمع ہے قلب کی، بہت سارے دلوں کا اطمینان۔ تو یہاں جمع کے صیغے میں قلوب فرمایا، اگر واحد پہ جائیں گے تو قلب ہو جائے گا، قلب مانا دل، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ قلب جو ہے، عربی میں قلب جو ہے ہمارا، یہ جس حیت پر پیدا کیا گیا، اللہ نے اس طرح اس کو بنایا ہے نا، تو اس کی اب طبیعت میں ایک چیز ہے، آپ فقیر اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھائیں۔ قلب کی اپنی ایک طبیعت ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ قلب جو ہے یہ مسلسل کسی ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہتی ہے۔
اور اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو آپ کو غم کی کسی ہلکی بات پہ بھی رونا آ جائے گا، تو غم زدہ بات سنو نا، کسی کا کچھ معاملہ سن لیں تو ہلکی بات پہ بھی آپ کے آنسو نکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کئی گنا بڑی بات، دردناک بات سن لیں، لیکن سن لی ٹھیک ہے، افسوس، اچھا نہیں ہوا، دکھ ہوا، لیکن آنکھ سے آنسو کا آنا جو ہے نا، وہ یہاں پہ لگتی ہے بات، تب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو دل یعنی قلب جو ہے وہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، وہ موو کرتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے ایک دفعہ پڑھا نماز کے متعلق اقیم الصلاۃ، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب جس وقت ہم پڑھ رہے تھے تب اب قلب نے، ہم نے اتنا پڑھ لیا، رب کا حکم تھا، ہم نے اتنا ہلکا کیسے لے لیا؟ حکم ربی اور بندہ ہلکا لے لے اس کو، کیسے ہو گیا یہ؟ الحمدللہ صاحب ایمان بھی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی قلب والا ہے کہ قلب جو اپنی ایک حالت پہ نہیں رہتا، وہ موومنٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کی موومنٹ میں کیا ہوتا ہے، کبھی قلب پک کرنے کی پوزیشن پہ ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، کبھی ذرا سی بات بھی جو پک کرنے کی پوزیشن پہ آئے گا نا، تو اس کے سامنے جب اسی لمحے وہ بات آ جائے فوراً پک کر لے گا اور پوری باڈی پر اثر ہو جائے گا اس کا، جس میں آپ کی آنکھیں شامل ہیں، اثر ہوگا، آنکھ سے اس کا اظہار ہو جائے گا، دکھ ہوا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے کئی گنا بات آپ نے کسی دکھ غم الم کی سنی، ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا، آپ نے سنی بلکہ آنکھوں سے دیکھی، قلب اس وقت پک کرنے کی پوزیشن پہ نہیں تھا، دیکھ لیا، دکھ تو ہوا مگر وہ حال نہیں ہوا جو اس پہ ہوا تھا، قلب پک کرنے والی پوزیشن پہ نہیں تھا۔ تو ایک ہی قسم عرفا علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے بیان کرنے کا، کہ ایک بات کو ہر کچھ آگے جا کے بار بار اس کا بیان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بندوں کی جو ہماری جو عقل و ہماری جو سمجھ ہے، ہماری جو جس فطرت میں پیدا کیا گیا ہے نا، اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اسلوب بیان یہ رکھا ہے، رب ہو کے ہماری آسانی کے لیے ایک بات کو بار بار تکرار کرتا ہے۔ حالانکہ فقہ بارہ کئی درسوں میں بات کرتا ہے کہ، اور حقیقت بھی یہی کہ اگر وہ ایک دفعہ بھی بیان کرتا تو کافی تو حجت قائم ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ہی بات، رب ہے نا، رب ہے، ایک دفعہ ہی بات کر دیتا، قیامت کے دن ہماری حجت قائم ہو گئی تھی۔ اللہ پوچھتا کیا تم نے میرا قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے ایک دفعہ قرآن میں کہا تھا نماز قائم کرو، پھر کیوں نہیں کی؟ بندہ کہ میں بھول گیا تھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر، اچھا اب ایک دفعہ کی بات ہی نہیں، ہم نے تو 700 بار کہا تھا، 700 بار کہا تھا، اب کیا کہیں گے؟ ایک تو یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ ایک تو ہمارے بہانے کی جڑ کٹ رہی ہے، اللہ کی بار بار احکامات کی جو دہرانا ہے اس کو، اور دوسرے قلب کی ہمیں کنڈیشن سمجھائی جا رہی ہے کہ اس میں قلب کے بڑے معاملات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ پک جو کرتا ہے، قبول کرتا ہے، وہ دل کرتا ہے، دماغ کو میسج جاتا ہے، قبول دل کرتا ہے۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان جب لے کے آتے ہیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اس حالت میں اسلام لائے، اس حالت میں اس نے کلمہ پڑھا کہ دل اس کی تصدیق کر رہا تھا جو وہ زبان سے کہہ رہا تھا۔ یہ حقیقی معنی میں اسلام لانا ہے۔